کوئی شخص جتنے مرضی بڑے پیر کی بیعت کر لے، وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری بیعت کر لو، اب جس کا مرضی مال کھا لو، تم بخشے بخشائے۔ ہمارے ہاں یہ تصور دیا جاتا ہے، سوچ دی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی بس تم جو ہے نا وہ بیعت میں آ جاؤ، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے مال غنیمت میں سے ایک چادر یا کمبل چرایا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دوزخ کی آگ نے لپیٹ لیا۔ یہ سارے ٹریپس ہیں، دھوکے بازیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے جی بس فلاں کو مان لو اب تم پکے جنتی ہو، خواہ تم کسی کی زمین ہتھیا لو، نماز نہ پڑھو، قرض واپس نہ کرو، امانتیں جو ہیں ان میں بددیانتیاں کرو، بس تم نے فلاں کی بیعت کری اب تم پکے جنتے ہو، یہ نظریہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری وقت میں یہ فرمایا تھا، لوگوں نماز پڑھنا اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بندے اور کفر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور نماز حقوق اللہ میں سے بہت بڑا عمل ہے۔ سب سے پہلے اسی کا سوال ہونا ہے۔ اب نماز نہ پڑھے اور کہے جی فلاں کی بس میں بیعت میں آ گیا ہوں تو میرا بیڑا پار ہے، فلاں کا میں مرید بن گیا ہوں، اب جس جو ہے نا وہ کسی کا حق ادا کروں یا نہ کروں میرا بیڑا پار ہے، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بیٹی عمل کرنا، عمل کرنا، اللہ اکبر، دنیا میں جو میرا مال ہے اس میں سے لے لو، عمل کرنا۔ اور سیدہ فاطمہ تو جنتی خواتین کی سردار ہیں، جب اللہ کے نبی نے انہیں کہا تو عام مسلمان کا کیا عالم ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ خدا را عمل جو ہے وہ بنیادی اعمال کرو۔ کوئی یہ کہے کہ تم حقوق العباد میں سے جس کا مرضی حق کھا لو، بس ہمیں مان لو تم جنتی ہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ یا اللہ کے حقوق میں سے نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ مال ہوتے ہوئے نہ دو، بس ہمیں مان لو، کوئی یہ بزرگ کہے تو تم پکے جنتی ہو، یہ بات دھوکہ اور رانگ بات ہے، غلط بات ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کریم پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ہادی بنا کے بھیجا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نظریات و عقائد اور سوچ جو ہے وہ قرآن کریم پر مبنی تعلیمات، احادیث پر مبنی تعلیمات پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔